خواتین کا اپنا نگر، مکمل گھر۔ مکمل گھر آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی ایف ایم 107 کراچی کی آواز ہے، بلے بلے ایف ایم نیٹ ورک میں ہوں اس میں توحید، میرے ساتھ فائزہ ہیں اور شگفتہ ہیں، اور گڈ پیرنٹنگ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسمین کھتری، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کچھ بہن بھائیوں کے آپس کے لڑائی جھگڑے جو ہو جاتے ہیں چھوٹی عمر سے لے کر پھر وہ بڑی عمر تک چلتے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اچھا یاسمین، یہاں پر ایک سوال میں کرنا چاہوں گی کہ ابھی تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک نیا بچہ گھر میں آیا تو بڑے والے کو پرابلم شروع ہوئی. کہیں کہیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کو پیرنٹس پریپیئر کرتے تو ہیں کہ جی تمہارے بہن آ رہی ہے، تمہارا بھائی آ رہا ہے، اس طرح کر کے اس کو پریپیئر کرتے ہیں. بچہ پریپیئر بھی ہو جاتا ہے، وہ اپنے چھوٹے بھائی یا بہن سے بہت محبت بھی کر رہا ہوتا ہے. پیرنٹس کی اپنی محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس بچے سے، اور ہر بات میں اس کو ڈانٹ پڑنے لگتی ہے، ہر چیز میں اس کو ڈانٹ پڑنے لگتی ہے. اس کے بعد جو وہ بچہ جو اپنے جو نیا بیبی گھر میں آیا اس سے محبت کر رہا تھا، وہاں پہ اس کو اس سے نفرت بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے ابھی تو وہ بول نہیں سکتا، تو وہ اس کو مارے گا یا کچھ نہ کچھ کرے گا تاکہ اٹینشن جو ہے نا وہ اس طرف سے بدلہ لے رہا ہے. وہ یہی چیز تھوڑا سا وہ گرو کر جائے گا تو پھر ہاتھا پائی کی نوبت آتی ہے. ذرا بتائیے اس کے بارے میں. اچھا، یہ بھی اہم بات ہے. اب ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر ایک جو کہنا چاہیے کہ بیہیویئر ہے وہ بہت زیادہ ایجنگ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے کہ ایک جو بندہ بڑا ہے اس کے بیہیویئرز ڈفرینٹ ہوں گے، جو بندہ چھوٹا ہے اس کے بیہیویئرز ڈفرینٹ ہوں گے، اور ایج کی بیسس پر بیہیویئرز کو کہنا چاہیے میجر کیا جاتا ہے، میجرمنٹ کی جاتی ہے. اب پیرنٹس نے بچے کو تیار کر لیا کہ اب تمہارا بھائی یا بہن آنے والا ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے. بچہ بہت زیادہ اس کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی کھیلنے والا آ رہا ہے، میں اس کے ساتھ کھیلوں گا، ٹائم اسپینڈ کروں گا، مجھے کمپنی ملے گی. اب جب ظاہر ہے وہ بچہ بھی چھوٹا ہے، بچہ بیبی چھوٹا دنیا میں آ گیا، اب اس کو جیسے امپورٹنس ملنا شروع ہوئی، اب بچہ اس کو پیار کرنے کے لیے اگر ہاتھ بڑھاتا ہے آگے تو پیرنٹس کو یہ فیل ہونے لگتا ہے کہ کہیں اس کو مار تو نہیں رہا. تو پیرنٹس وہاں پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ فوراً سے چلاتے ہیں کہ نہیں ہاتھ نہیں لگانا، گود میں نہیں لینا، گرا دو گے، اس کو جو ہے چونٹی مت کاٹ لینا. حالانکہ وہ کر نہیں رہا ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن آپ خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو چونٹی مت کاٹنا، آپ خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو مارنا مت. اب وہاں پہ بچے کے ذہن میں یہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ جب میں اس کی طرف ہاتھ آگے بڑھاؤں گا تو اٹ مینس کہ میں اس کو مار رہا ہوں یا میں اس کو کسی نہ کسی طرح سے ٹارچر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور میری ماں آ کے فوراً مجھ پہ چلانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. صحیح، ٹھیک ہے. بچوں کی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کی جو ہاتھوں کی موومنٹس ہوتی ہیں نا، جو ان کی موٹر سکلز ہوتی ہیں وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی، تو وہ اپنی گرپ اتنی زیادہ ان کی مضبوط نہیں ہوتی، وہ اپنی ہاتھوں کا جو بیلنس ہے وہ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہوتا، تو وہ مارنے کی انٹینشن ان کی ہوتی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا مارنا کیا ہوتا ہے. لیکن جب وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو ان سے ہاتھ لگ جاتا ہے. وہاں پر اس کو تھوڑا سا پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر ریئیکٹ نہیں کرنا، بلکہ اس سچویشن کو پرابلم سالونگ کے ذریعے بلکہ رسپانس وہاں پہ پازیٹیولی دینا ہے کہ میرا بچہ اپنے بھائی کو یا بہن کو مار نہیں رہا ہے، اس کا مقصد پیار کرنا ہے. مجھے اس کو سکھانا ہوگا کہ وہ بچہ اس کو کس طرح سے پیار کرے گا. صحیح، بالکل صحیح بات ہے. اچھا، ہم بات کرتے ہیں بچوں کے لڑائی جھگڑوں میں. ایک چھوٹی عمر جو ہوتی ہے جب ایک بچہ ہے گھر میں اور دوسرا بیبی آنے والا ہے، نیو بورن ہے، اس وقت تھوڑی سی فیلنگز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تھوڑی لڑائی جھگڑے والا ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کے بعد بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اس میں پھر ڈفرینس آ جاتا ہے، مطلب ہر ایج کے حساب سے ایک الگ ماحول بن جاتا ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا کازز کیا ہیں؟ کیا مطلب اوبیسلی ماں بیٹی کا بھی اگر رشتہ ہے اس میں بھی کبھی کبھی کانفلکٹس آ جاتے ہیں. جہاں دو لوگ ہوتے ہیں وہی بات کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی کانفلکٹ آتا ہے. اگر ماں کہہ رہی ہے نہیں تم نے یہ پہن کے جانا ہے، بیٹی کہہ رہی ہے نہیں مما میں نے یہ پہن کے جانا ہے، تو ایک چھوٹی سی آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. اور بچوں میں بھی اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں، لیکن ان کے اندر جو نیگیٹیوٹی آ رہی ہوتی ہے اس کے کچھ کازز ہوتے ہیں. اس کی کیا پیچھے ریزنز ہوتا ہے؟ جیسے ہم آف ایئر بھی بات کر رہے تھے کہ پیرنٹس کا اس میں ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے بچوں کے دماغ میں پازیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں اور نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں. اچھا، یہ نا اس کی بہت کہنا چاہیے جڑیں جو ہے نا ڈیپ روٹس ہیں اس کے پیچھے. اوور آل اگر دیکھا جائے کہ ہمارے کلچر کے اندر ڈفرینس آف اوپینین کی ہم جو ہے گنجائش نہیں دیتے، ڈفرینس آف چوائسیز کی گنجائش نہیں دیتے، ہم ایک دوسرے کو سنتے نہیں ہیں بلکہ سننے سے پہلے ہم جج کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس جیسے آپ نے اگزامپل دی ماں بیٹی کی، ماں کہہ رہی ہے کہ مجھے تم جو ہے وہ لال رنگ کا سوٹ پہنو، بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں مجھے ہرے رنگ کا سوٹ پہننا ہے. ماں کے ذہن میں یہ، ماں کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ میری بیٹی لال رنگ کے سوٹ میں زیادہ پیاری لگتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی انٹینشن اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اور بیٹی چاہتی ہے کہ وہ
हरे रंग का सूट पहने। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? बीइंग अ पेरेंट, माँ को ये करना है कि अच्छा बेटा, आप मुझे तो ये रंग पसंद है और आप मुझे इस रंग में ज्यादा प्यारी लगती हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आप ये ग्रीन रंग का सूट पहने तो आप पहन लें। ऐसा कीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब उस फंक्शन में आप जाएं तो आप ये वाला सूट पहन लीजिएगा। सही बात है। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आना है, फीलिंग्स को जो है रिस्पेक्ट देनी है, चॉइसेस को रिस्पेक्ट देनी है। यहाँ जब हम इस चीज को समझना शुरू करेंगे ना तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। सही। अच्छा, बहुत से मसाइल पेरेंट्स के साथ ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों में बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं या उनका बिहेवियर कुछ इस तरह हो जाता है कि छोटे बच्चे के साथ जाहिर है वो छोटा ज़्यादा मासूम होता है, इस तरह होता है, या फिर बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उनको अलहदा कर दिया जाए। उस वक्त पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए ताकि बच्चों को आगे की ज़िंदगी में भी वो याद रहे और वो अपने अमल को बेहतर कर सकें? अस्मा, यहाँ पे ज़रूरत है कि घर के अंदर जो हाउस रूल्स होते हैं या वैल्यूज़ होती हैं उन पर एम्फेसिस होना चाहिए कि हमारे घर का ये रूल है कि हम यहाँ पर पोलाइटली बात करते हैं, हमारे घर का रूल ये है कि हम रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, हमारे घर का रूल ये है कि हम जो है फिजिकल नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। इस पर फोकस करते हुए बात करनी है। जब दो बच्चे आपस में लड़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पर अमूमी तौर पर पेरेंट्स जो है वो खुद भी घबरा जाते हैं। ये नेचुरल है, सबके साथ होता है, ठीक है, नेचुरल है। माँ घबरा जाएगी। अब माँ क्या करेगी? वहाँ पर माँ बच्चों को अलग कर देगी, ठीक है, अलग कर देगी। अगर खिलौने पे लड़ाई हो रही है तो माँ ले लेगी ये वो खिलौना लेके साइड पे रख देगी कि ना चीज ये होगी ना लड़ाई होगी, ठीक है। ये रवैया जो है बच्चों को वो स्किल नहीं सिखा रहा जिसकी उनको जरूरत है, ठीक है। अल्लाह ताला ने ये नेचुरली एक निज़ाम प्रोवाइड किया हुआ है जिसके जरिए बच्चे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख सकते हैं। अब वहाँ पर पेरेंट्स का काम अगेन मैं कहूँगी फैसिलिटेट करना है। वहाँ पर बच्चों को, अगर बच्चे खुदा ना खास्ता फिजिकल हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो बच्चों को बेशक आप अलग करें, लेकिन बच्चों की बात जरूर सुने। जो दो बच्चे लड़ रहे हैं उन दोनों की बात सुने, उनसे दोनों से पूछें कि क्या हुआ था, बजाय इसके कि वहाँ पे आप जज करें कि तुम बड़े हो, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए कि छोटे बच्चे को तुम्हें छोड़ देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, या छोटा है उसको तुम चीज दे दो, तुम तो बड़े हो, समझदार हो। ऐसा नहीं करना। जो बड़ा है उसकी भी फीलिंग्स हैं, जो छोटा है उसकी भी फीलिंग्स हैं, दोनों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देनी है। सही। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताइएगा कि अभी हमने ये बात की कि दोनों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देनी है। अब क्या होता है कि जब बच्चों को शॉपिंग पे ले जाते हैं तो बहनों की बात कर लेती हूँ, बहनें हैं, अब दो बहनें हैं, एक जो है वो समझ लें 7-8 साल की है, तो एक जरा 1-2 साल उससे छोटी है। अब माँ चाहती है कि दोनों को एक ही जैसी चीज दिला दूं, लेकिन बड़ी वाली कहती है नहीं, मैं तो इससे बड़ी हूँ, ये मेरी जैसी चीज क्यों पहनेगी। वहां पे अब माँ क्या करे? अच्छा, जो छोटी होती है बेचारी चुप हो जाती है, उसको लड़ना नहीं आ रहा होता या उसको बोलना नहीं आ रहा होता, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसके दिल में ये बात आ जाती है, क्यों मैं क्या ये नहीं पहन सकती। वहाँ पे बताइए ये कैसा झगड़ा है बहनों? ये सवाल का जवाब जो है वो थोड़ा सा हम रखते हैं आगे, और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब जो है वो हम छोटे से ब्रेक के बाद लेते हैं यास्मीन से। तो हम आपको बता दें कि जनाब 3 दिन रह गए हैं, जबरदस्त किस्म की तैयारियां पुरजोश तरीके के साथ जारी हैं, मौसम भी खूबसूरत है और हमारा जो वतन है वो भी आज़ाद हुआ था। इसी हवाले से एक खूबसूरत गीत।